اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اے اللہ میں تو اس سے تیری رحمت کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں جو ہر چیز سے بھری ہوئی ہے، جس کی وجہ سے تو ہر چیز پر غالب ہے اور ہر چیز نے اس کے آگے فرماندہی کی ہوئی ہے اور ہر چیز اس سے پست ہے، اور تیری اس جبروت کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں جس کے سبب سے تو ہر چیز پر غالب آیا، اور تیری اس عزت کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں جس کے سامنے کوئی چیز نہیں ٹھہرتی، اور تیری عزت کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں جس سے ہر چیز پر نظر آتی ہے، پر نظر آتی ہے، اور تیری اس سلطنت کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں جو ہر چیز پر چھائے ہوئی ہے، اور تیری اس ذات کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں جو ہر شے کے فنا ہو جانے کے بعد باقی رہے گی، اور تیرے مقدس ناموں کا واسطہ دے کر جن سے ہر چیز کے اعلیٰ سے بھرے ہوئے ہیں، اور تیرے علم کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں جو ہر چیز کو احاطہ کیے ہوئے، اور تیری ذات کے اس نور کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں جس کی وجہ سے ہر چیز میں چمک دمک ہے۔ یا نورو یا قدوس، یا نورو یا قدوس، یا اول الاولین یا آخر الآخرین۔ یا اللہ وہ میرے سب گناہ بخش دے جو ناموس میں بٹھا لگا دیتے ہیں۔ اے اللہ میرے وہ سب گناہ بخش دے جو نزول بلا کا باعث بنتے ہیں۔ اے اللہ میرے وہ سب گناہ بخش دے جو نعمتوں کو بدل دیتے ہیں۔ اے اللہ میرے وہ سب گناہ بخش دے جو دعاؤں کو درجہ قبول تک پہنچنے سے روک دیتے ہیں۔ اے اللہ میرے وہ سب گناہ بخش دے جو امید پورا نہیں ہونے دیتے۔ اے اللہ میرے وہ سب گناہ بخش دے جن سے بلا نازل ہوتی ہے۔ اللہ میرے ان سب گناہوں کو بخش دے جو میں نے کیے ہوں، اور اس خطا کو معاف کر دے جو مجھ سے سرزد ہو گئی۔ اللہ میں تیری یاد کے ذریعے سے تیری حضور میں تکبر چاہتا ہوں، اور تیری حضور میں تیرے ذات کو اپنا سفارشی ٹھہراتا ہوں، اور تیرے وجود و بخشش گردان کر تو اس سے سوال کرتا ہوں میرے لیے اپنا قرب زیادہ کر، مجھے اپنی نعمت کا شکریہ بجا لانے کی توفیق عطا فرما، اور اپنی یاد میرے دل میں ڈال دے۔ یا اللہ میں تو اسے گڑگڑانے والے، عاجزی کرنے والے، خشوع و خضوع کرنے والے، رونے پیٹنے والے کا ساتھ سوال کرتا ہوں تو میری خطاؤں سے چشم پوشی فرما اور مجھ پر رحم فرمائے، اور جو کچھ تو نے میرا حصہ لگا دیا اس پر راضی ہوں اور قناعت کروں، اور ہر حالت میں تیرے بندوں سے بتواضع پیش آؤں۔ اے اللہ میں تیرے حضور میں اس شخص سے سوال کرتا ہوں جس پر فاقے کڑاکے گزرتے ہیں، اور تیرے حضور میں سختیوں کی حالت میں اپنی حاجت اس سے پیش کیو، اور جو کچھ تیرے خزانے میں ہو اس کے بارے میں اس کی خواہش بڑی ہو۔ یا اللہ تیری دلیل بڑی قوی ہے، اور تیرا رتبہ بہت بلند ہے، اور تیرا بدلہ لینا سمجھ سے باہر ہے، اور تیرا حکم ظاہر ہے، اور تیرا قہر غالب ہے، اور تیری قدرت کی مشین چل رہی ہے، اور تیری حکمت سے بھاگ کر نکل جانا ناممکن ہے۔ یا اللہ میں اپنے گناہوں کے لیے بخش دینے والا، اور برائیوں کے لیے پردہ پوشی کرنے والا، اور جو بھی بدعمالی ہو اس کو نیکی سے بدل دینے والا، تیرے سوا کسی کو نہیں پاتا، سوائے تیرے کوئی معبود نہیں، تو منزلہ اور میں تیری تعریف کرتا ہوں۔ میں نے اپنی ذات پر ظلم کیا، اپنی جہالت سے جری ہو گیا، اور چونکہ تو ہمیشہ سے مجھ پر احسان کرتا رہا ہے، تیری یاد میرے دل میں بیٹھی ہوئی ہے، اور اسی اطمینان کر لیا۔ یا اللہ اے میرے مالک، تو نے کتنی برائیوں پر پردہ ڈال دیا، اور کتنی سخت بلاؤں کو ٹال دیا ہے، اور کتنی خطاؤں سے تو نے بچا لیا، اور کتنی اذیتوں کو تو نے دفع فرما دیا، اور کتنی میری خوبیاں جن کا میں مستحق نہ تھا تو نے لوگوں میں مشہور کر دی ہیں۔ یا اللہ میری آزمائش اس وقت بڑھ گئی ہے، میری بدحالی حد سے زیادہ گزر گئی ہے، اور میرے نیک اعمال کم ہیں، اور سخت تکلیف نے مجھے بیٹھا دیا ہے، اور میری امیدوں کی درازی نے مجھے نفع سے باز رکھا، اور دنیا نے مجھ کو اپنی فریب دہی سے دھوکے میں رکھا، اور میرے نفس نے اپنی خیانت ٹال مٹول سے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ میرے سردار اب میں تجھ سے تیری عزت کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں کہ میری بدعمالی اور میرے کردار میری دعا کو تیری حضور میں پہنچنے سے نہ روکیں، اور میرے جن پوشیدہ رازوں سے تو مطلع ہو گیا ہے ان کو ظاہر کر کے میرے سوا مجھے رسوا نہ کر، اور میں اپنی غفلت کو خواہشوں کی کثرت، اپنی جہالت اور نیکی کی طرف ہمیشہ کی کم رغبتی کے سبب جو برائیاں اور بدکاریاں چھپ کر چکا ہوں اس کی مجھے سزا دینے میں جلدی نہ فرما۔ اور اے اللہ تیری عزت کا واسطہ مجھ پر ہر حال میں مہربان ہوئی رہیو، اور میرے تمام معاملات میں شان مہربانی دکھلائیو۔ اے میرے معبود اور میرے پروردگار، میرا تیرے سوا اور کون جس سے میں اپنی مصیبت کا دور اور اپنے معاملے میں غور کرنے کا سوال کروں۔ اے میرے معبود
اے میرے مالک تو نے میرے لیے ایک حکم جاری کیا جس میں میں نے اپنے خواہش نفسانی پیروی کی اور اس کی نگرانی نہ کی۔ میرے دشمن نے اس خواہش نفسانی کو میری نظر میں زینت دے دی۔ اسی طرح جو خواہش میرے دل میں پیدا ہوئی تھی اس کے ذریعے سے میرے دشمن نے مجھے دھوکہ دیا اور قضاء و قدر اس معاملے میں اس کی مساوت کی۔ اس طرح تیری مقرر کی ہوئی حدود سے اور تیرے جاری کردے حکم میں کوئی تجاوز کر گیا اور تیرے بعض احکام کی مجھ سے مخالفت ہوگی۔ بہرحال اس تمام معاملے میں میرے ذمہ تیری حمد بجا لانا واجب ہے، اور جس امر میں تیرا فیصلہ میرے پر خلاف جاری ہوا اور تیرا حکم اور تیری آزمائش میرے لیے لازم ہے اس میں میری کوئی حجت نہیں ہے۔ اور اے میرے معبود بعد اپنی کوتاہی اور اپنے نفس پر زیادتی کرنے کے عذر کرتا ہوں اور ندامت کے ساتھ انکساری کی حالت میں طلب مغفرت کرتے ہوئے گڑگڑاتا ہوا اقرار کرتا ہوں اور گناہوں کے دور ہونے کے یقین کے ساتھ حضوری میں حاضر ہوا ہوں، اس لیے کہ جو کچھ مجھ سے ہو گیا اس سے نہ کہیں بھاگنے کا ٹھکانہ پاتا ہوں، نہ رونے پیٹنے کی جگہ کہ وہیں اپنا معاملہ پیش کروں، سوائے اس کے کہ تو میرا عذر قبول کرے اور اپنے وسعت رحمت میں داخل کرے، اور میرا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ یا اللہ سو اب میرا عذر قبول فرما اور میری سختی کی تکلیف پر رحم کر اور میری جکڑ بندیوں کو دور کر۔ اے میرے پروردگار میرے جسم کی ناتوانی اور میرے جلد کی ہلکے پن اور میری ہڈیوں کمزوری پر رحم کر۔ اے وہ جس نے میرے وجود کا آغاز فرمایا اور میرا نام بھی نکالا اور مجھے میری پرورش کا سامان بھی کیا اور میرے حق میں ہر طرح کی نیکی بھی کیا اور مجھے غذا دینے کا اسباب ہم پہنچائے جس سے تو نے کرم کی ابتدا کی تھی اور پہلے سے میرے حق میں نیکی کرتا آتا ہے برقرار ویسے ہی رکھو۔ اے میرے معبود، اے میرے سردار، اے میرے پروردگار، بعد اس کے کہ میں تیری توحید کا مقرر ہوں اور بعد اس کے کہ میرا دل تیری محبت سے اشار ہو چکا ہے اور میری زبان تیری یاد میں رطب لسان ہے اور میرا دل تیری محبت کی گرہ باندھے، اور بعد اس کے کہ میں تجھے پروردگار مان کر سچے دل سے اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں اور گڑ گڑا کر تجھ سے دعا مانگتا ہوں۔ کیا تو اس کو پسند فرمائے گا کہ مجھے اپنے جہنم میں عذاب پاتا ہوا دیکھے؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا، تیرا کرم اس سے کہیں زیادہ ہے۔ اس کو ضائع کر دے کہ جس کو تو نے خود پرورش فرمایا، یا اس کو دور کر دے جس کو تو نے خود قرب عطا فرمایا ہو، یا اس کو نکال دے جس کو تو نے خود پناہ دی ہو، یا اسے بلا کے حوالے کر دے جس کے لیے تو نے خود کفارت فرمائی ہو، جس پر تو نے خود رحم فرمایا ہو۔ اے میرے سردار، اے میرے معبود، اے میرے مولا، یہ بات میری سمجھ میں تو آتی نہیں کہ تو آج سے جہنم کو ان چہروں پر مسلط فرمائے گا جو تیری عظمت کے لیے تیری حضور میں سجدہ کر چکے ہیں، اور ان زبانوں پر مسلط فرما دے گا جو سچائی کے ساتھ تیری توحید کے بارے میں گویا ہو چکی ہوں اور تیرے شکر میں تیری مدح کر چکے ہوں۔ ان دونوں پر مسلط فرما دے گا جو ادارے حقیقت کے طور پر تیرے معبود ہونے کا اعتراف کر چکے ہوں، اور ان خیالات پر مسلط کرا جنہیں تیرے علم اس قدر میسر ہو کہ تیرے ہی حضور میں پست ہوئے ہوں، اور ان ہاتھوں پر مسلط کر دے گا جن کی بھاگ دوڑ اسی حد تک محدود رہی ہو کہ بر رضا اور رغبت تیری بندے ہونے کا اقرار کریں اور یقین کے ساتھ تو اس سے طلب مغفرت کرنے کی کوشش کریں۔ اے صاحب کرم، نہ تو تیری نسبت ایسا یقین ہے اور نہ تیرے فضل کے متعلق ہمیں ایسی خبر دی گئی ہے۔ اے میرے پروردگار، حالانکہ تو میری کمزوری کو جانتا ہے کہ دنیا کی ذرا ذرا سی آزمائش اور اس کی چھوٹی چھوٹی تکلیفیں جو مکروہات اہل دنیا پر گزرتی رہتی ہیں انہیں برداشت نہیں کر سکتا، باوجود کہ وہ آزمائش اور وہ تکلیف دیر پا نہیں ہوتی، اس کی مدت تھوڑی اور اس کی بقا چند روزہ ہوتی ہے، تو بلا مجھ سے آخرت کی بلا اور وہاں کی بڑی مکروہات کی برداشت کیوں کر ہو سکے گی، حالانکہ وہاں کی بلا کی مدت طولانی ہو، قیام اس کا دمامی ہوگا، جو اس میں پھنس جائیں گے ان کے عذاب میں کبھی تخفیف نہ کی جائے گی، اس لیے کہ وہ عذاب تیرے غضب، تیرے انتقام اور تیرے غصے کے سبب سے ہوگا، اور تیرے غصے کو نہ آسمان برداشت کر سکتے ہیں نہ زمین۔ اے میرے سردار، تو بھلا میری کیا حالت ہوگی، حالانکہ میں تیرا ایک کمزور سا ذلیل الحقیر المسکین المستقین، یا الہی و ربی و سیدی و مولایا، اور کن کن معاملات کی تیرے حضور میں شکایت کروں اور کن کن باتوں کے لیے رہوں گا اور چلاؤں گا، دردناک عذاب اور اس کی سختی کے باعث یا طولانی بلا اور اس کی طویل مدت کے باعث ہو، اگر تو نے مجھے عذاب میں اپنے دشمنوں کے ساتھ نتھی کر دیا اور جو عذاب کے مستحق ہیں ان کا اور میرا گھر جوڑ کر دیا اور اپنے دوستوں اور محبت کرنے والوں میں اور مجھ میں جدائی کر دی، تو اے میرے معبود، اے میرے سردار، اے میرے مولا، اے میرے پروردگار، تجھے اختیار ہے، میں تیرے عذاب پر تو صبر کر لوں گا، پر تیری رحمت کی جدائی پر کیوں کر صبر کروں گا، اور یہ تو
یہ تو خیال فرما کہ میں تیری آگ کی ہر غارت برداشت کر لوں گا، تیری نظر کرامت کے بدل جانے کو کیوں کر برداشت کروں گا، یا آتش جہنم میں کیوں کر رہ سکوں گا، جس حال میں کہ مجھے تیری معاف کی امید لگی ہو۔ پس ہے میرے سردار، ہے میرے مولا، میں تیری عزت کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر تو نے میرا ناطقہ بند کر دیا تو میں اہل جہنم کے درمیان سے ضرور اس طرح تیرا نام لے لے کر چیخوں گا جس طرح کے امیدوار چیخا کرتے، اور ضرور تیرے حضور میں ویسے ہی ہائے وائے کروں گا جیسا کہ فریادی کرتے ہیں، اور ضرور تیری رحمت کے فراق میں ایسے رہوں گا جیسا کہ نا امید ہو جانے والا رویا کرتے ہیں، اور ضرور بار بار تجھے پکاروں گا، اے مومنوں کے مالک، اے معرفت رکھنے والوں کو امیدگاہ، اے فریاد کرنے والوں کے فریاد راس، اے سچے کے دلوں کو لبھانے والے، اے تمام عالم کے معبود۔ تو کہاں ہے میرے معبود، تیری عظمت منزل ہے اور میں تیرے ہی حمد کرتا ہوں۔ کیا یہ بات سمجھ میں بھی آتی ہے کہ تو اس آگ میں ایک فرمانبردار بندے کی آواز سنے جو اپنی مخالفت کی بداش میں اس میں قید کیا گیا ہو اور اپنی نافرمانی کی سزا میں اس کی عذاب کا مزہ چکھ رہا ہو، اور میرے اپنے جرم و خطا کے بدلے میں اس کی تہ بتہ پردوں میں بند کیا گیا ہو، اور وہ تیری رحمت کے امیدوار کی صحیح آواز سے تیرے حضور میں چیختا ہو، اور تیری توحید کے ماننے والوں کی اسی زبان سے تجھے پکارتے، اور تیرے حضور میں تیرے رب ہونے کا واسطہ دے کر تجھے کو وسیلہ قرار دیتا ہے مالک، پھر وہ عذاب میں کیسے رہ سکے گا جس حال میں تیرے گزشتہ علم و رافت و رحمت کی امید لگی ہوئی ہے، یا اس سے آتش جہنم تکلیف کیسے پہنچائیں گی جس حال میں کہ وہ تیرے فضل اور تیری رحمت کی آس لگائے ہوئے ہو، یا اس کو جہنم کا شعلہ کیسے جلائے گا، کیونکہ جس حال میں کہ تم خود اس کی آواز سن رہا ہو اور اس کی جگہ دیکھ رہا ہو، یا اسے جہنم کی آواز پریشان کیوں کر کرے گی جس حال میں کہ تم اس کی کمزوری سے واقف ہو، اے طبقوں میں حرکت کیوں کر، یا اسے طبقوں میں حرکت کیوں کر سکتا ہے جس حال میں کہ اس سچائی سے واقف ہے، یا اس کے شعلے اور اس کے فرشتے سے اس پریشان کیوں کر سکتا ہے جس حال میں کہ برابر تجھ کو پکار رہا ہے میرے پروردگار میری خبر لے، یا یہ کیوں کر ہو سکتا ہے کہ تم اپنے آزاد ہو جانے کی نسبت تیرے فضل کی امید رکھتا ہوں، اور تیرے اس سے پڑے رہنے سے ایسا ہی ہو جیسے نہیں سکتا، نہ تیری نسبت ایسا گمان ہے اور نہ تیرے فضل میں کسی کی پیش آئی ہے، اور نہ اس اپنی نیکی اور احسان کے باعث تو نے اہل توحید کے ساتھ کبھی اس طرح کا معاملہ کیا۔ پس میں تو یقین کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ اگر تو نے اپنے منکروں کو عذاب دینے کا حکم نہ لگا دیا ہوتا اور اپنے مخالف کو آتے جہنم میں دوامی سزا دینے کا فیصلہ نہ فرما دیا ہوتا تو آش جہنم کو بالکل سد فرما دیتا، اور وہ بھی اس طرح کی سلامتی ہی سلامتی رہتی، وہ کسی ایک کا بھی اس میں مقام اور چائے قیام نہ مقرر فرماتا، لیکن خود تو نے کہ تیرے ناموں کی تصدیق ہو قسم کھا لی ہے، جہنم کل نافرمان جنوں اور انسانوں سے ہاتھ پاڑ دے گا، اور اپنی ذات سے اناد رکھنے والوں کو ہمیشہ کے لیے اس میں ڈال دے گا کہ تو کی تعریف جلیل و عظیم اول ہی میں فرما چکا ہے اور خدا انعام و کرام احسان فرما چکا ہے۔ کیا وہ شخص جو مومن فرما بردار ہو اس کے مانند ہو سکتا ہے جو فاسق نافرمان ہو، یا یہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اے میرے معبود، اے میرے سردار، تو اب تجھے اس قدرت کا واسطہ دے کر جو تجھ کو حاصل ہے، اور فیصلے کا واسطہ دے کر جو تو نے حتمی طور پر فرمایا اور جن جن پر تو نے ان کا اجرا فرمایا ان سب پر ان کا نفاذ ہو گیا ہے، تجھے سے سوال کرتا ہوں کہ اس رات میں اور خاص کر اس وقت میں میرا ہر ایک وہ جرم جو مجھ سے ہو گیا ہو بخش دے، اور ہر وہ گناہ جو مجھ سے سر درد ہو گیا ہو بخش دے، ہر وہ برائی جس کو میں نے چھپ کر کیا ہو، ہر جہالت کو جس کو میں عمل میں لایا ہوں، جس کو میں نے چھپایا ہو یا ظاہر کیا ہو یا پوشیدہ اس کا ارتکاب کیا ہو یا علی اعلان، اور ہر ایسی بدی کے جس کے اندراج کا تو نے کرامت الکاتبین کو حکم دے دیا ہو معاف فرما دے، جن کو تو نے میرے ہر فعل کی نگرانی سے سپرد فرمایا، اور میرے اعضاء و جہوار کے ساتھ ساتھ ان کو بھی تو نے میرے اعمال و افعال کا گواہ قرار دیا، اور ان کے ماروہ تو خود میرے اعمال و افعال کا نگران ہے، اور ان چیزوں تک کا گواہ ہے جو ان سب کی نظر سے بھی مخفی رہتی ہے، حالانکہ اپنی رحمت تو ان سب چیزوں کو چھپاتا ہے، اپنے فضل سے ان پر پردہ ڈال دیتا ہے۔ اور یہ سوال کرتا ہوں کہ ہر خیر و خوبی جو تو نازل فرمایا، ہر احسان میں جو تو اپنے فضل سے فرمائے، ہر نیکی میں جسے تو پھیلائے، تو ہر رزق میں جس میں وسعت فرمائے، ہر گناہ کی بشکی میں، ہر خطا کے پوشیدہ فرمانے میرا بھی بڑا حصہ لگا دے۔ اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار، یا ربی یا ربی یا رب، یا الہی و سیدی و مولایا و مالک رکی، یا من بیدہ ناصر جاتی ہے، میرے نقصان اور میری
مسکین کی حالت جاننے والے، اے میرے فکر و فاقہ میری خبر گیری کرنے والے، اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار، میں تو اس سے تیرے حق کا واسطہ دے کر اور تیری قدوسیت کا واسطہ دے کر، تیری بڑی سے بڑی صفت اور بڑے بڑے ناموں کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں کہ میری رات اور دن کے اوقات کو اپنی یاد سے بھرپور کر دے اور اپنی خدمت میں لگے رہنے کی دھن لگا دے، اور میرے اعمال کو اپنی حضور میں مقبول فرما دے، تاکہ میرے کل اعمال اور میرے کل ادوار وظائف کی ایک ہی لائے ہو جائے اور مجھے تیری خدمت کرتے رہنے میں دوام حاصل ہو جائے۔ اے میرے سردار، اے وہ جس کا مجھے آسرا ہے، جس کی حضور میں اپنی ہر حالت کی شکایت پیش کرتا ہوں، یا رب یا رب یا رب یا رب یا رب یا رب، میرے ہاتھ پاؤں کو اپنی خدمت کے لیے مضبوط کر دے اور اسی ارادے کے لیے قلب کو مستحکم کر دے، اور مجھے یہ توفیق عطا فرما کہ تو اس سے ڈرتا رہوں اور مدام تیری خدمت میں لگا رہوں، تاکہ سبقت کرنے والوں کے میدانوں میں تیری حضوری حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھتا رہوں، تیری خدمت میں پہنچنے کے لیے جلدی کرنے والوں میں تیز قدم اٹھاؤں، اور تیرا قرب حاصل کرنے کا اشتیاق رہنے والوں کا سا شوق مجھے بھی حاصل ہو، اور تیری جناب میں اخلاص رکھنے والوں کی نزدیکی مجھے بھی حاصل ہو جائے، اور تیری ذات والا صفات پر یقین رکھنے والوں کی ذرا بھی ڈرتا رہوں، اور تیری حضور میں ایمان رکھنے والوں کے ساتھ مجھے بھی شامل ہونے کا موقع میسر ہے۔ یا اللہ، جو شخص میرے ساتھ کسی طرح کی بدی کرنے کا ارادہ کرے تو ویسا ہی ارادہ کر اس کے حق میں، اور جو شخص مجھ سے چال چلے تو ویسا ہی بدلہ اس سے لے، اور مجھے اپنے بندوں سے قرار دیجیے جو حصہ پانے میں تیرے نزدیک اچھے ہوں اور تیرا قرب حاصل کرنے میں بڑی سے بڑی منزلت رکھتے ہوں، اور تیرے حضور میں ان کو خاص خصوصیت حاصل ہو، اس لیے کہ یہ رتبہ بغیر تیرے فضل کے کسی کو نہیں مل سکتا، اور اپنی خاص عطا سے مجھے بہراور فرمائے، اپنی شان کے مطابق مجھ پر مہربانی فرما، اور اپنی خاص رحمت منزول فرما کر میری حفاظت فرما، اور میری زبان کو اپنی یاد میں چلتا رکھ، اور میرے دل کو اپنی محبت میں مستقل فرما دیجیے، اور میری دعا خوبی کے ساتھ قبول کر، مجھ پر احسان کر، میری برائیاں دور فرما دے اور میری لغزشیں بخش دے، اس لیے کہ تو نے اپنے بندوں کے بارے میں یہ طے فرما دیا ہے کہ وہ تیری عبادت کیا کریں، اور ان کو تو نے حکم دے دیا ہے کہ وہ تجھ ہی سے دعا مانگا کریں، اور ان کی خاطر سے قبولیت دعا کی تو نے خود ضمانت فرمائی ہے۔ سوائے اے پروردگار، میں نے تیری ہی طرف اپنی لو لگائی، اور اے پروردگار میں نے تیرے حضور میں اپنے ہاتھ پھیلا دیے، پس اپنی عزت کے صدقے میں میری دعا قبول فرما، اور مجری منتہا آرزو تک مجھے پہنچا دے، اور اپنے فضل و کرم سے مجھے نا امید نہ کر، اور جنوں اور انسان آدمیوں میں سے جتنے بھی تیرے دشمن ہیں ان سب کے شر سے مجھے بچا لے، اے سب سے جلد راضی ہونے والے، اے سب سے یا سریع الرضا، اے سب سے جلد راضی ہونے والے، اسے بخت جس کا دعا کرنے کے سوا بس نہیں چلتا، اے سب سے جلد راضی ہونے والے، اسے بخش دے جس کا دعا کرنے کے سوا بس نہیں چلتا، اس لیے کہ تو جو چاہے اسے بے دھڑک کر گزرتا ہے، اے وہ جس کا نام ہر جسمانی مرض کی دوا اور جس کی یاد ہر روحانی مرض کی شفا ہو، یا من اسمہ دعا و ذکرہ شفا، 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 جس کی یاد ہر روحانی مرض کی شفا اور جس کی اطاعت بے نیازی کی شان پیدا کر دینے والی ہے، اس شخص پر رحم کر جس کی پونجی امید ہے اور جس کی ہتھیار رونا اور پیٹنا ہے، اے نعمتوں کو گوارا بنانے والے، اے بلاؤں کو دفع کرنے والے، اے اندھیروں میں گھبرانے والوں کو روشنی پہنچانے والے، اسے اس کا سا علم رکھنے والے، جس کو کوئی تعلیم نہیں دی جاتی، تو محمد و آل محمد پر رحمت بھیج اور میرے حق میں وہ کر جو تیری شان میں زیبا ہے، اور اے اللہ اپنے رسول پر اور ان کی اولاد میں جو صاحب برکت امام ہیں ان پر رحمت اور ایسا سلام بھیج جیسا کہ سلام بھیجنے کا حق ہے، بہت بہت سلام۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ خدایا ہمارے امام زمان کا جلد ظہور فرما، خدایا ہمارے امام زمان کا جلد ظہور فرما، خدایا ہمارے امام زمان کا جلد ظہور فرما،
خدایا ہمارے امام زمان کا جلد ظہور فرما، خدایا ہماری توفیقات میں اضافہ فرما، خدایا ہمیں نیک بنا، خدایا ہمارے حال پہ رحم فرما، ہمارے والدین کے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما، تمام مومنین کے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما، جو اس دنیا سے چلے گئے ہمارے آباء و اجداد تمام مومنین مومنات، ان کے درجات بلند فرما، ان کی قبروں کو منور فرما، ان کی قبروں کو منور